بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى. أما بعد، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روئے ترکیب حروف اصلی بردگونہ است ثلاثی و رباعی. اما ثلاثی باشد کے درمازی اوس سے حرف اصلی باشد چون نصر و ضرب، و رباعی باشد کے درمازی او چہار حرف اصلی باشد چون بعثر و عرقبہ. اما ثلاثی بردگونہ است یک مجرد کے درمازی او حرف زائد نہ باشد و دیگر مزید فی کے درمازی او حرف زائد نیز باشد. اما کہ درو حرف زائد نہ باشد آنیز بردگونہ است یک مترد کے وزن او بیشتر آید و دیگر شاذ کے وزن او کمتر آید. اما مترد را 5 باب است. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے معنی تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب پروردگار پالنہار، العالمین سارے جہاں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. والعاقبہ، العاقبت کے معنی نیک انجام، متقین پرہیزگار. والصلاۃ درود رحمت کاملہ، والسلام سلام سلامتی اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر. تو جان اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں نیک بخت بنائے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی. رہی ثلاثی تو وہ ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں جیسے نصر اور ضرب، اور رباعی وہ ہے جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں جیسے بعثر اور عرقبہ. رہی ثلاثی تو 2 قسم پر ہے، ایک مجرد جس کی ماضی میں حرف زائد نہیں ہوتا ہے، دوسرا مزید فی جس کی ماضی میں حرف زائد بھی ہوتا ہے. رہا وہ جس میں حرف زائد نہیں ہوتا ہے وہ بھی 2 قسم پر ہے، ایک مترد جس کا وزن زیادہ آتا ہے اور دوسرا شاذ جس کا وزن کم آتا ہے. رہا مترد تو اس کے 5 باب ہیں. یہاں سے منشیب شروع کرتے ہیں. شروع میں مصنف نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہر پڑھنے والے کو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں دنیا اور آخرت میں نیک وقت بنائے، دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام افعال متصرفہ ان افعال کو کہتے ہیں جن کی پوری گردانیں آتی ہوں، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ. اور افعال غیر متصرفہ ان افعال کو کہتے ہیں جن کی پوری گردان نہ آتی ہو، صرف ماضی. اسماء متمکنہ اسم متمکن کی جمع ہے. اسم متمکن کی تعریف تو آپ نحو کی جب کوئی کتاب پڑھیں گے، آسان نحویر وغیرہ، تو وہاں پڑھ لیں گے. آپ اسم متمکن کے سلسلے میں یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ اسم متمکن وہ اسم ہے جس پر ہر طرح کی حرکت آ سکتی ہو، زبر، زیر، پیش. ازروے ترکیب حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ حروف اصلی کی تعداد، حروف اصلی کتنے ہیں، 3 ہیں یا 3 سے زائد 4 ہیں. اگر 3 ہیں تو اسی کو ثلاثی کہتے ہیں، اور اگر 4 ہیں تو اسی کو رباعی کہتے ہیں. چنانچہ آگے مصنف ثلاثی کی تعریف کرتے ہیں کہ ثلاثی وہ ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں. حروف اصلی کی تعداد کا اعتبار ماضی کے پہلے صیغے میں ہوگا، اس لیے کہ مضارع میں تو علامت مضارع ایسی ہی بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ماضی کے پہلے صیغے کا اعتبار ہوگا، دوسرے تیسرے صیغوں میں تو علامت کے طور پر یا ضمیر کے طور پر کچھ حرف تو بڑھ جاتے ہیں. اس لیے پہلا صیغہ ہوگا، پہلے صیغہ کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس میں حروف اصلی کتنے ہیں. اگر 3 ہے تو اس کو ثلاثی کہتی ہیں 3 والے کو،
اور اگر 3 سے زائد 4 ہیں تو اسی کو رباعی کہا جائے گا۔ یہاں پر مصنف نے افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ دونوں کے سلسلے میں کہا کہ 2 قسم ہیں، ثلاثی اور رباعی، حالانکہ اسم کی ایک اور قسم ہے خماسی۔ تو ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اسماء متمکنہ کو افعال متصرفہ کے بعد ذکر کیا ہے، تو گویا اسماء کو افعال کے تابع کر کے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے، اور فعل کی 2 ہی قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، اس لیے مصنف نے اسماء متمکنہ کی بھی 2 ہی قسموں کو بیان کیا ہو، اور تیسری قسم جو خماسی اس کو چھوڑ دیا ہو۔ پھر ثلاثی کی آگے چل کر 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ اسی طریقے سے رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، جب رباعی کی بحث آگے آئے گی تو وہاں آپ پڑھ لیں گے۔ تو ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ مجرد کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، جو حروف زائد سے خالی ہو، جس میں صرف حروف اصلی ہوں، اس کو مجرد کہا جائے گا۔ اور مزید کے معنی ہے اضافہ شدہ، جس میں بڑھایا گیا ہو، یعنی حروف اصلی کے علاوہ کچھ حرف زائد بھی ہوں، کسی حرف کا اضافہ بھی کیا گیا ہو، تو مزید جس میں حروف اصلی کے علاوہ حروف زائد بھی ہوں۔ پھر آگے چل کر کے مجرد کی 2 قسمیں، جس میں حرف زائد نہ ہو، جس میں حرف زائد نہیں ہوتا اس کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد کی پھر 2 قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ مضطرد کا استعمال کثیر ہے، عام طور پر انہی ابواب کا استعمال ہوتا ہے۔ مضطرد کے جو 5 ابواب ہیں ان کا وہ 5 باب آگے آ رہے ہیں، اور دوسرا شاذ ہے جس کا استعمال کم ہوتا ہے، اس کے 3 ابواب ہیں۔ تو گویا اس طرح مجرد کے کل 8 باب ہیں، آگے مصنف اسی کو بیان کریں گے۔ انہیں اچھی طرح سمجھ کر آپ یاد کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔